انتہائی واجب القدر دوستو، آج 3 محرم الحرام ہے اور محرم الحرام کا مہینہ جو ہی جلوہ فگن سایہ فگن ہوتا ہے، اہل بیت اطہار کی محبت ہمارے دلوں کے اندر ٹھاٹھیں مارتی ہے۔ ذکر شہداء کربلا، حضور سید دو عالم کی آل کی محبت ہماری زبانوں پہ اور قلب و روح کے اندر ان کی جو محبت ہے ہماری جسم کی ایک ایک عضو سے ظاہر ہوتی نظر آتی ہے۔ اور اہل سنت و جماعت کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک ہم اہل بیت اطہار کی شان مکمل بیان نہ کریں، ان کے ساتھ محبت اور مودت کا رشتہ نہ قائم کریں۔ اس لیے کہ اللہ جل شانہ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر فرمایا کہ اے حبیب کہہ دیجئے، سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 23 کے اندر، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے حبیب ان سے اعلان کر دیجئے، فرما دیجئے، لا اسألکم، میں تم سے سوال نہیں کرتا، علیہ اجرن، میں نے تم تک دین پہنچایا، تبلیغ اسلام، یہ اللہ کی ساری نعمتیں تم تک پہنچائی، ان کے پہنچانے کے بدلے کے اندر میں تم سے سوال نہیں کرتا۔ ہاں ایک بات ہے، الا المودۃ فی القربى، میرے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ تم نے محبت اور مودت کا تعلق رکھنا ہے۔ ایک ہے محبت کا رشتہ، یعنی کسی کے ساتھ پیار کرنا، اور ایک ہے مودت کا رشتہ۔ مودت اس سے بڑھ کر ہے، مچھلی کو پانی سے محبت نہیں ہے، مودت ہے کہ مچھلی کا پانی کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ اسی طرح اہل ایمان کا اہل بیت کی محبت کے بغیر بھی گزارا نہیں ہے۔ جب تک اہل بیت کی محبت سینے میں نہ ہو اور میں اس وقت تک تمہارا ایمان کامل درجے کو پہنچ ہی نہیں سکتا۔ جو قرآن مجید کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے یہی بیان فرمایا، انما یہ کلمہ حسر ہے، یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، کہ بے شک اللہ تو صرف یہی چاہتا ہے کہ اللہ ہر قسم کی پلیدی کو اہل بیت سے دور فرما دے، وَیُطَہِّرَکُمْ تَطْہِیرًا، اور جس طرح پاک کرنے کا حق ہوتا ہے اللہ اہل بیت کو اسی طرح پاک فرما دے۔ اب اللہ نے ہمیں کئی باتوں کا حکم دیا، فلاں گناہ سے بچو، فلاں گناہ سے بچو، فلاں بات سے بچو، فلاں چیز سے بچو، لیکن اہل بیت کی جب باری آئی تو رب کائنات نے گناہ کو حکم دے دیا، لیذھب عنکم الرجس، کہ اے ہر قسم کی پلیدی میرے اہل بیت کے گھر کے قریب نہیں جانی۔ یہ اہل بیت کا مقام ہے اور فضیلت ہے اہل بیت کی کہ اللہ نے ہر قسم کی پلیدی کو دور کر دیا، فرمایا وَیُطَہِّرَکُمْ تَطْہِیرًا، جس طرح پاک کرنے کا صحیح طرح حق ہوتا ہے اللہ چاہتا ہے کہ اہل بیت کو اسی طرح پاک فرما دے۔ اور پھر آقا کریم علیہ السلام نے جو اہل بیت اطہار کی شان بیان کی ہے، حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خطبات ہیں، صحیح مسلم کی حدیث پیش کر رہا ہوں، اور اس کو امام احمد بن حنبل نے بھی ذکر کیا، اور اس کے علاوہ صحیح ابن حبان کے اندر، صحیح کے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ترکت فیکم الثقلین، فرمایا لوگوں تمہارے درمیان 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، 2 اہم چیزیں، بھاری چیزیں، وزنی چیزیں، قیمتی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ فرمایا پہلی چیز کیا ہے؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ فیہ الہدی والنور، اس کتاب کے اندر ہدایت کا سامان بھی ہے اور اس کے اندر تمہارے لیے نور بھی موجود ہے۔ فرمایا اس کتاب کے ساتھ تم نے جڑے رہنا ہے، تمسکوا بہ لن تضلوا بعدی، فرمایا اگر اس کتاب کے ساتھ تم جڑے رہو گے تو کبھی بھی تم گمراہ نہیں ہوگے۔ اور دوسرا فرمایا وعطرتی، میری اہل بیت اطہار کے ساتھ جڑے رہنا۔ فرمایا یہ 2 چیزیں ایسی ہیں کہ اذکرکم اللہ، اذکرکم اللہ، اذکرکم اللہ، 3 مرتبہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی عطرت کے معاملے میں، اپنی اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، اللہ کا ڈر سناتا ہوں، اللہ کا ڈر سناتا ہوں کہ ان کی عزت، ان کی تعظیم، ان کی توقیر بجا لانا، میں تمہیں اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر سنا رہا ہوں کہ اللہ سے ڈرتے رہنا، میرے اہل بیت اطہار کے ساتھ اچھا تعلق قائم رکھنا۔